آیت نمبر جو 21 اور 22 تھیں توحید کا بیان ہوا. 2 آیات کے اندر اللہ نے توحید کا بیان کیا، اپنی نعمتیں بیان کی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس میں اللہ اپنی وحدانیت کا، اپنے خالق ہونے کا اور اپنے مالک ہونے کا اور اپنے رازق ہونے کا اور اپنے رب ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں. اس سے اگلی 2 آیات رسالت کے اعتبار سے، کیونکہ یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اللہ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں. تو یہ جو آیت آ رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے اعتبار سے اور بہت خوبصورت آیت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ اتنے بے نیاز ہو کے اور اللہ اتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں انسانیت کو اس آیت میں. اور ان اگر کنتم ہو تم فی میں یا بیچ ریبن شک. پہلے ریب آیا تھا دوسری آیت میں، ٹھیک ہے، ابھی دوبارہ وہی آیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا من سے ما جو مما اس میں سے جو نزلنا، یہاں پہ بھی 2 لفظ ہیں، نزلنا نا ہم نے اور نزل اتارا، یعنی انزلنا اتارا ہم نے، علی پر، عبدی بندے، نا اپنے یا ہمارے. جس طرح یہ نزلنا تھا یہاں پہ عبدی نا ہے، یہ دونوں ضمائر ہیں. فَأْتُو فا کہتے ہیں پس، اتاؤ لے آؤ، فَأْتُو تو پھر لے آؤ، بِصُورَةٍ یہاں پہ دیکھیں بی صورت نے صورت نہیں ہے، بی صورت ایک صورت، من سے مثلی اور پھر آگے ہی. من مثلی میں ایک بہت خوبصورت بات ہے، وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. یہ نہیں کہا بی صورت مثلی اس جیسی ایک صورت، ہاں من مثلی اس کی طرح، کہیں سے بھی جو اس کی طرح لگتی ہو وہ لے آؤ. اور ادعو بلاؤ، ودعو اور بلاؤ، شہداءکم شہداء مددگاروں کو. شہداء گواہ کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، حمایتی کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے شہداء کا؟ حمایتی. کم تمہارے یعنی اپنے، من سے، دون سوائے، علاوہ، اللہ کے علاوہ، ان اگر کنتم ہو تم صادقین اگر تو ہو تم سچے. تو اس کا میں ترجمہ ہی پڑھ لیتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی بھی شک ہے اس کتاب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ تو ایک اس جیسی، اس سے ملتی جلتی ایسی جو ہے، یعنی من مثلی بتا رہا ہے کہ بالکل ہر طرح سے اس کی طرح کی نہ ہو، لیکن کسی بھی طرح اس سے ملتی جلتی ایک صورت لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور تم نہیں، اللہ کے علاوہ سب کو بلا، سب کو اپنا مددگار بنا دو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، انبیاء، کسی کو بھی لے آؤ. من دون اللہ کے علاوہ سب کو ملا لو، اور اس کتاب کی طرح نہیں، اس قرآن جیسی کتاب نہ لاؤ، ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو یہ اللہ کا وہ چیلنج ہے جو آج تک کوئی نہیں پورا کر سکا. اور یہ جیسے عرض کیا کہ سورہ بقرہ مدنی سورت، اس سے پہلے یعنی یہ آخری چیلنج قرآن کا آیا ہے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے، یعنی قرآن کی ترتیب کے بعد سے یہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری مرتبہ چیلنج دیا گیا. اس سے پہلے اللہ جل شانہ 5 مرتبہ مکی صورتوں کے اندر یہ چیلنج بیان کر چکے تھے. مکہ کے جو لوگ تھے، مشرکین تھے، ان کو وہ چیلنج دیا گیا تھا. اللہ نے کہا اس جیسی ایک کتاب لے. اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لی ہے، خود سے گھڑ رہے ہیں، تو اس جیسی تم بھی ایک کتاب لے آؤ. پھر اللہ نے تخفیف کر دی اور کہ اچھا اس جیسی کتاب مت لے کے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے. اور یہ 5 مرتبہ مختلف قرآن میں مکی صورتوں میں 5 دفعہ یہ چیلنج کیا گیا، یعنی اور اس میں آہستہ آہستہ کمی کرتے گئے. پوری کتاب لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں یہ پھر 6 مرتبہ چیلنج دیا گیا. اور یہاں پہ کیا کہا گیا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے، اور اس وقت سورہ عصر بھی اتر چکی تھی اور سورہ کوثر بھی اتر چکی. اب سورہ عصر بھی ایک صورت ہے اور سورہ کوثر بھی ایک صورت ہے. تو کہا زیادہ نہیں، 2 لائنوں کی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ. 2 لائنوں کی، 3 آیات ہیں نا، اگر آپ مصحف میں دیکھیں تو 2 لائنوں میں لکھی ہوتی ہے، سورہ عصر بھی اور سورہ کوثر بھی. اتنی لے آؤ. اور یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. مکہ میں زیادہ تر مشرکین تھے، وہ لوگ شاعر تھے، ان کو جو ناز تھا وہ اپنے کلام پہ ناز تھا. تو جس چیز پہ ان کو ناز تھا، اللہ نے وہی ان کو چیلنج دیا کہ اچھا تم کہتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا رہے ہیں تو تم بھی بنا کے لے آؤ. یہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام ہے، تم بھی بنا کے لے آؤ. اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شعراء کے ساتھ نا، شعراء کی بڑی عزت تھی، بڑی ویلیو ہوتی تھی عربوں میں، تو کہتے تھے کہ شعراء کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، ایک کوئی نادیدہ ہستی ہوتی ہے جو ان پہ الہام کرتا ہے شعر. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اکیلے نہ بناؤ. تو میں نہیں کہہ رہا کہ تم اکیلے کر لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ کے علاوہ جس کو مرضی ہے اپنا حمایتی اور مددگار بنا لو. شہداء عرب میں کہتے تھے اس بندے کو جو ضرورت کے وقت میں آپ کی حمایت میں کھڑا ہو کے آپ کی حمایت میں بولتا تھا. یہ تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے. اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ کے اندر مشرکین تھے، وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. مدینہ کے اندر صورتحال مختلف تھی. مدینہ کے اندر، مدینہ کے ارد گرد کون تھے؟ یہودی تھے. اور یہود کو کیا کہا جاتا تھا؟ احبار. بہت بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، تورات کو پڑھنے والے موجود تھے. ان کو اللہ نے کیا چیلنج کیا؟ سب سے چھوٹا چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ نبی سچے نہیں ہیں، اگر یہ کتاب انہوں نے خود بنا لی ہے، اور اسی لیے انہوں سے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو ذرا سے بھی تردد میں، شک میں. ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ایسا دل کا وسوسہ، ایسی پریشانی جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، جو ویسے ہمارے ذہن میں ایک وہم، خیال، تردد، شک آ جائے، جو کہ غور و فکر کرنے سے دور ہو جائے کہ نہیں یار یہ تو ایسے نہیں ہوگا، اس کا کوئی بیس نہیں ہے. تو اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر، حالانکہ اللہ کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو کوئی شک نہیں تھا. ابو جہل کو بھی پتہ تھا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. باقی جو مشرکین تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. تو اللہ یہود کو بھی پتہ تھا. اللہ نے یہود کو فرمایا کہ یہ ایسے جانتے ہیں کہ یہ کلام حق ہے اور آپ حق ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو اس چیز پہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، اپنے بندے پہ، تو تم بھی ایک صورت لے آؤ. اور یہاں پہ کچھ بہت خوبصورت چیزیں ہیں جو اللہ نے یہاں ورڈ یوز کیا نا، بسورہ. سورت ورڈ اس سے پہلے عرب میں استعمال نہیں کیا گیا کسی بھی لٹریچر میں، کسی بھی جگہ پہ. اور یہ بہت خوبصورت ایک ورڈ ہے جو اللہ نے یوز کیا. اور ہم جب اس کو کانٹیکسٹ ملائیں گے اس کا قرآن سے، جس کو ہم سورت کہتے ہیں، تو ہمیں یعنی اس کلام کی عظمت کا اور اس کے جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کا جو ہے نا، ہمیں عجیب سی مٹھاس محسوس ہوگی. اور پھر دیکھیں آگے اللہ نے استعمال کیا کیا. میں نے پچھلے 1-2 لیکچرز میں بتایا تھا کہ جب بھی اللہ جل شانہ انسانیت کی معراج کی بات کرتے ہیں یا کسی بہت بڑے مرتبے کی بات کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ عبدنا. دیکھیں کسی پہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور آخری کلام نازل کیا تو یہ ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے. تو اللہ نے یہاں پہ اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ. جیسے عرض کیا تھا کہ دنیاوی اعتبار سے غلام سب سے کم تر درجہ ہے انسانیت میں، جاب کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، لیکن روحانی اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اللہ کے نزدیک عبد جو ہے وہ سب سے اونچا درجہ ہے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے اونچی ہستی ہیں، ان کو عبد کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے جو بھی اللہ کا عبد بن جائے، اللہ کا غلام بن جائے، وہ ہمارے لیے اس کائنات کی سب سے اونچی پوزیشن. اللہ جل شانہ ہمیں اپنی صحیح معنوں میں عبادت کی اور صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.